مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ آئمہ بولتے ہیں نا، الف پر مد لگاتے ہیں، یہ غلط ہے. الف پر زبر ہے، ائمہ. اذان یہ آذان بولتے ہیں، تو یہ آذان مانے دو کان، اذن کان، اس کی جمع آذان، آذان. تو یہ لفظ اذان الف پر زبر آئے گا. ائمہ الف پر زبر ہے، مد نہیں ہے. آخر ہے تو برادری میری ہی الحمدللہ. میں نے بھی تو بہت امامت کی ہے نا. امام کہ یوں میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو لے کر چلا ہی ایک امام ہے مسجد کا. اس وقت نور مسجد میں میری امامت تھی، کم و بیش 10 سال وہاں الحمدللہ مجھے امامت کی سعادت ملی تھی. اس کے علاوہ بھی 2-1 مسجدوں میں امامت کی ہے. شہید مسجد میں کی ہے، وہ کھائی میمن مسجد کھارادر میں 1 مہینہ شاید امامت کی ہے. حیدری مسجد کھارادر میں محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں 1 عرصے تک میں فجر کی نمازیں پڑھاتا رہا. خود مسجد میں نمازیں پڑھاتا تھا، یا نہیں میرا خیال ہے بیان کرتا تھا. میں نمازیں پڑھائی ہوں گی، بیانات کیے تو مجھے یاد ہے. کولمبو میں بھی باپا امامت، کولمبو میں امامت کی ہے. اب تک باپا آپ نے کتنی مسجدوں میں امامت کی ہوگی؟ یوں تو شمار و قطار سے باہر، کیونکہ جب قافلے میں سفر کرتے تھے تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی بات نہیں تھی کوئی کہ کوئی مصلی کی صلاح کرے اپنے کو. آہستہ آہستہ الحمدللہ ایسی ترکیب بنی کہ جہاں بھی میرا بیان ہوتا، میں وقت پر اگر حاضر ہوتا تو عموماً مجھے نماز پڑھانے کی سعادت مل ہی جاتی. عموماً کبھی نہیں بھی ملتی. تو یوں میں نے پاکستان میں شاید اتنی مسجدوں میں امامتیں کی ہوں گی کہ کوئی ایسا امام شاید 200-400 سال میں پیدا نہیں ہوا ہوگا. صحیح بولتا ہوں، جتنی مسجدوں میں میں نے امامت کی ہے. تو ایک مسجد میں کوئی 50 سال امامت کر لے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی مسجدوں میں ایک امام کیسے آدمی امامت کر سکتا ہے؟ قافلے بھی جا کر ایک ان کو مخصوص سمت دیا جاتا ہے، لیکن میرا تو کوئی سمت نہیں تھا نا. باب المدینہ سے چلتے تھے، باب الاسلام میں داخل ہوتے تھے، باب الاسلام میں کچھ جگہ دورے ہوتے تھے، پھر پنجاب میں داخل ہوتے تھے. وہ بھی وہ ہوتے جیسے کہ صادق آباد وغیرہ قریب ہے باب الاسلام کے، ان میں داخل ہوتے تھے. پھر یہاں ترکیب بنتی، پھر آگے بڑھتے، پھر بڑھتے بڑھتے مرکز الاولیاء، سردار آباد، کہاں پھر پشاور وغیرہ پہنچتے تھے. تو اس طرح کبھی مہینے کا، کبھی 25 دن کا اس طرح ہمارا قافلہ ہوتا تھا، جو انتہائی تھکا دینے والا قافلہ ہوتا تھا. عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی تو ہوگا جو میرے ساتھ کبھی سفر کیا ہے. باپو نے کیا ہے ماشاءاللہ. باپو جب چھوٹے تھے، جب سے ماحول میں تھے، کیسا تھکانے والا سفر ہوتا تھا. کوئی ایسا قافلہ شاید ہی ہو جس میں بیمار نہیں ہو جاتا تھا. اتنا لمبا سفر ہوتا تھا، 2-3 بیانات ایک دن میں کرنے ہوتے تھے. الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے، لیکن وہ یادیں باقی رہ گئی. کاش وہ دن پھر پلٹ کر آئیں، لیکن بظاہر امید نہیں ہے. میں نے نماز پڑھانی چھوڑ دی ہے کچھ عرصے سے، کیونکہ اب میرا حفظہ جو ہے نا وہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا، اور اب خوف بڑھتا جا رہا. جو عمر میری بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ موت قریب آ رہی ہے، خوف بہت بڑھ گیا. میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ فیضان مدینہ میں فرض نمازیں نہیں پڑھا رہا، ہمت ہی نہیں ہے. ڈر بہت لگتا ہے.
اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ امامت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور امامت کرنے کے حوالے سے، امامت کا جو ایک معیار ہے یا امامت کے حوالے سے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام ضامن ہے اور مؤذن امین۔ اب امام افضل ہے یا مؤذن افضل ہے، اس میں علماء کی باقاعدہ مطلب بحث ہے۔ بعضوں کے نزدیک مؤذن افضل ہے، بعضوں کے نزدیک امام افضل ہے۔ مؤذن کے لیے زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، امام کے لیے پیچیدگیاں ہیں۔ امام سارے مقتدیوں کا ضامن ہے، مؤذن ان کا ضامن نہیں ہے۔ تو یوں امام پر بوجھ، یعنی یوں بوجھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جو حساس ہوتا ہے نا اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے مقتدیوں کی اگر اپنی نماز میں کوئی مسئلہ ہوا، وضو میں مسئلہ ہوا ایسا کہ جو فساد تک لے گیا، یا مکروہ تحریمات تک نماز کی ترکیب آؤٹ ہوئی، تو یہ سارے پیچھے جتنے بھی اپنے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، ان کا بوجھ ہے۔ تو مؤذن ہلکا پھلکا ہے ان مانو کر۔ تو یوں بھی تقسیم علماء نے کی، لیکن بہرحال مضبوط قول کے مطابق امام ہی افضل ہے۔ اور امام کے پیچھے جتنے مقتدی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ امام نے نیت کی ہو مقتدیوں کی، تو جتنے مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا اتنوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، نیکیاں اس کے امام کی زیادہ ہوتی ہیں مؤذن کے مقابلے میں، ظاہر ہے یہاں پر۔ لیکن یہ کہ نیت کرے، اگر امام مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے، امام امامت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اور عموماً نیت ہو ہی جاتی ہے، یہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں میرے، میں ان کا امام ہوں، لیکن زبان سے کہنے میں فائدہ یہ کہ اس طرح تھوڑی توجہ مزید بہتر ہو جاتی ہے، ورنہ دل میں نیت کرنے سے بعض ہوگا تو غفلت بھٹکا دیتی ہے۔ اور زبان سے کہنا یہ افضل بھی ہے، مستحب قرار دیا اس کو، اگرچہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہ صحیح، لیکن بعد میں اب غفلت کا دور بھی تو بڑھ گیا نا، تو بعد والوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، زبان سے نیت کرے۔ تو بہرحال یہ کہ امام جو ہے یہ سب سے فائق ہے اور اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، لیکن امام کے لیے جیسا عرض کیا خطرات بھی بہت ہیں، اور جہری نماز میں خطرات بڑھ جاتے ہیں، سری میں کم۔ کئی صحابہ کرام امامت فرمانے سے کتراتے تھے انہی خطرات کے پیش نظر، ورنہ ان کے لیے قراءت وغیرہ کے مسائل کیا ہوتے تھے، وہ تو سب کے سب عادل، سب کے سب صالحین تھے، اللہ کے نیک بندے تھے اور قطعی جنتی ہر صحابی۔ البتہ ہر صحابی امامت کے لیے وہ اہل تھے نہیں تھے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شرعی اعذار تو ہوتے ہی ہیں نا، اس وجہ سے بھی امامت نہ فرماتے ہو، لیکن کئی صحابہ کرام جو امامت کے اہل ہوتے تھے مگر امامت نہیں فرماتے تھے، خصوصاً وہ جہری نمازوں سے بھی کتراتے تھے کہ جہری نمازوں میں اخلاص باقی رکھنا دشوار، کیسے؟ یہ شاید عموماً امام کو یہ تجربہ ہوگا کہ سری نمازیں جو آہستہ جن میں قراءت ہوتی ہے ان میں تجوید کی رعایت کتنی کرتے ہیں، اور جو جہری ہوتی ہے اس میں کتنی کرتے ہیں۔
رعایت. تو سب کو اندازہ ہوگا کہ جہری میں رعایت زیادہ کی جاتی ہے، سری میں کم. وائے؟ کیوں؟ یہ اس کا جواب اپنے ضمیر سے لیا جائے تو بالکل یعنی کہ غالب اکثریت اماموں کی جو ان کی وکٹ اڑ جائے گی، وکٹ اڑ جائے گی. سری میں اس لیے رعایت نہیں ہوتی، اپنا جو ضمیر، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ جواب دے گا کہ اس لیے کہ لوگ نہیں سن رہے. اور جہری میں اس لیے رعایت کی جا رہی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ قراءت عوام کو سنانے کے لیے ہو رہی ہے، رب کے لیے نہیں ہو رہی. جبکہ جو تجوید کے قوانین ہیں وہ رب کے لیے ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عربی لہجے میں قرآن پڑھو. ان کے رب نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. لیکن یہ رعایتیں ہماری اس میں نہیں ہوتی، سری میں. آخر صرف جہری میں کیوں ہوتی ہے؟ نماز جو 4 رکعتی نماز ہوتی ہے یا 2 رکعتی نماز، جب ہم اس کی امامت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم 7 منٹ میں اگر 4 رکعت والی ہے یا 9 منٹ میں پڑھاتے ہیں، اور وہی 4 رکعت ہم تنہا پڑھتے ہیں تو کتنی دیر میں پڑھنی چاہیے؟ اب جتنی بھی طویل کرے قراءت اجازت ہے، اس میں امامت میں البتہ وہ قیودات ہیں کہ لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، 1000 ہیں پیچھے، ایک کو بھی تکلیف ہو رہی ہے طویل قراءت کی وجہ سے، تو پھر چاہے وہ سنت مستحب ہے طویل قراءت فجر میں جیسے، تب بھی اس کو قلیل کرنی ہوگی. پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہی امام 4 رکعت پہلے اس نے سنت پڑھی ہے ظہر کی تو اس نے تو 2 منٹ میں پڑھ لی تھی. حدیث پاک میں تو اس بات کا فرمان بھی موجود ہے کہ جب کسی کو نماز پڑھائے تو فلیخفف، اس میں تخفیف کرے، کہ ان کے پیچھے مریض ہوتے ہیں، بچے عورتوں کے ہوتے ہیں جس زمانے رسالت کے اعتبار سے، اور اپنی پڑھے تو طویل کرے. اور اسی طرح بحر شریعت میں دیگر کتابوں کے اندر یہ سارے احکامات موجود ہیں کہ تنہائی میں پڑھی تو اس کا انداز کیا تھا، لوگوں کے سامنے پڑھی انداز تبدیل ہوا تو کس قدر ریا کی وجہ سے ثواب کم ہوگا. یہ ساری باتیں تو موجود ہیں، لیکن ایک فطری طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب بندہ آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ لہجہ اس کا بنتا نہیں ہے جو جہری نماز میں پڑھنے کی وجہ سے بنتا ہے. تجوید کے جو قواعد ہیں ان کی رعایت تو ضروری ہے، چاہے جہری ہو چاہے سری ہو. لیکن اب یہ آواز بنا کر جو پڑھ رہا ہے، اب اس کے قلبی کیفیت کیا ہے؟ لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہا ہے یا حدیث پاک میں ہے کہ عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھو اس لیے پڑھ رہا ہے؟ یہ تو اپنے قلب پر وہ خود ہی غور کرے گا. جو تجوید کے قوانین ہیں وہ رب کے لیے ہوں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عربی لہجے میں قرآن پڑھو. ان کے رب نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. لیکن یہ رعایتیں ہماری اس میں نہیں ہوتی، سری میں. آخر صرف جہری میں کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، جہری میں بھی جب پبلک زیادہ ہو تو رعایت زیادہ ہوتی ہے، جمعے میں زیادہ ہوتی ہے، عیدین میں زیادہ ہوتی ہے، بڑی راتوں میں زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی بڑا آدمی پیچھے اگر مقتدی بن جائے، ہو جائے لٹھ، مگر اس پر کوئی وزارت کا ٹوکرا دھرا ہوا ہو یا MNA کی DBR رکھی ہوئی ہو، تو ہم کو لگتا ہے یہ شخصیت ہے، تو ہماری آواز میں پتہ نہیں کیا کیا تصنع پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تقویٰ تھا جو اس طرح کتراتے تھے. ہمارا تو سیدھے سیدھے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں کہ اخلاص تو بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ جب پیچھے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہے یا کوئی علمی شخصیت ہوتی ہے تب بھی وہ آواز میں تبدیلی، یا کوئی قاری صاحبان یا کوئی قاری صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئیں تب بھی وہ احتیاط بڑھ جاتی ہے کہ ورنہ قاری صاحب ٹوک دیں گے. تو قاری صاحب ٹوک دیں گے اس کا ڈر ہے. رب سن رہا ہے، دلوں کے خطرات سے آگاہ، اس کی پرواہ نہیں. تو اس لیے امام کو یہ سب باتیں دیکھنی ہے، غور کرنا ہے اس پر
کہ میں کہیں اخلاص سے عاری تو نہیں ہوں، اور اخلاص بچانا مشکل ہے۔ تنخواہ لینا یہ اخلاص کے منافی نہیں کہیں گے اس کو، اخلاص سے ہٹ کر اس لیے نہیں کہیں گے کہ اب علماء نے اس کی اجازت دی ہے متاخرین نے، کہ اگر اجازت نہ دی جاتی تو مسجدوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب امامت کی تنخواہ لے تو اس میں اچھی نیتیں کر لے، اچھی نیتیں کر لے کہ میں دوسروں سے سوال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، بال بچوں کی خدمت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ اس طرح مطلب یہ کہ اچھی نیتیں کر کے، جبکہ دل میں ہو واقعی ایسا کہ میں اگر فارغ البال ہوتا اور مجھے پیسوں کی حاجت نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ امامت کر لیتا۔ اگر اس طرح کا جذبہ ہے اور یہ مجبوری ہے جو پیسے لینے پر مجبور کر رہی ہے، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثواب کو پہنچنا مشکل ہو جائے۔ اگر حرص ہے تو الگ بات ہے، جیسے تنخواہ بڑھا دو یا کہیں تنخواہ زیادہ دیکھی تو وہاں لڑک گئے، یا دوسروں کی تنخواہیں کی مثالیں دیتے رہے کہ دیکھو وہ دنیا کی تعلیم یافتہ ہے، اس کی اتنی تنخواہ اور میں نے درس نظامی کیا میری اتنی تنخواہ، وہ بینک کا آفیسر ہے اس کی اتنی تنخواہ اور میری 10% بھی نہیں ہے، حالانکہ میں بھی افسر ہوں، بلکہ وہ افسر میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی، لیکن میری تنخواہ اتنی۔ تو اب للہیت کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ اللہ کے بندو، مطلب یعنی کہ دنیا داروں کی ریس کرتے ہو، اگر قیامت کے روز بھی انہی کے صف میں کھڑے رہ گئے پھر کیا ہوا؟ ان افسروں کی اگر ریس کرے، چلو بھائی تم افسروں کی ریس کرتے تھے، آج تمہیں افسری دے دی جاتی ہے، چلو تم بینک کے آفیسر، تم امام نہیں، بس اب لے لو ثواب۔ کہاں سے لاؤ گے ثواب؟ تو تمہیں یہ منصب دیا، تمہیں اس کا تو شکر ادا کرنے چاہیے تھا کہ اتنا بہترین منصب دیا۔ افسر کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا، امام کا ہاتھ چومتے، افسر بھی ہاتھ چومتے امام صاحب کا، کردار اچھا ہو تو، یا ویسے نہ جانتا ہو تب بھی ہاتھ چومتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بچے سلام کرتے ہیں امام کو، افسر کو نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی، اس کی آپ کو قدر نہیں ہے۔ اوباش قسم کے لوگ افسر کے سامنے سگریٹ سلگاتے ہیں، امام صاحب نکلتے ہیں تو پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ یہ رسپیکٹ آپ کی کر رہے ہیں لوگ، یہ کیا انعام نہیں ہے؟ اگرچہ اس میں بھی امتحان ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر اخلاص کے ساتھ امامت کرے اور ہو امامت کا اہل، تو میں سمجھتا ہوں کہ حلال روزی کمانے کا بھی یہ بہترین ذریعہ، بہت سارا ٹینشن اس کا خلاص، پلس وقت بھی بہت کم لگتا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، ٹائم تو دینا ہی دینا نماز کے لیے، نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے، فرض ہے وہ پڑھنی ہے، وہی وقت پڑھانے میں لگ گیا اور تنخواہ بھی مل رہی ہے اور ہے بھی حلال صاف ستھری، نہ اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، نہ ملاوٹ کرنی پڑ رہی ہے، نہ دل آزاری کرنی پڑ رہی ہے، صاف ستھری روزی، جبکہ اس کو امام صاف ستھری رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا چانس، پھر ایک مسجد، آپ کی وجہ سے وہ مسجد تحفظ، اس کا تحفظ، ارد گرد کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ، اور نہ جانے کیا کیا، یعنی اگر مسجد کا امام با کردار ہو نا، اس کا پورا علاقہ جو ہے نا یہ اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، سچ پوچھو گے اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اور وہ امام جو ہے وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، ہو کردار، اس کا کردار ستھرا ہو، حریص نہ ہو، چھٹیاں اس انداز میں نہ کرتا ہو کہ جو عرف سے بھی ہٹ کر ہو اور لوگوں کے لیے باعث کوفت ہوں۔ تو دیکھیے امام کی لوگ اتنا اہمیت امام کی ہوتی ہے کہ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اس سے مشورے کرتے ہیں،
اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں، بچے کے لیے اذان تو اس کی، جنازہ تو یہ بھائی یہ ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے، جنازہ پڑھانا یہ اس کو یہ نہیں سمجھے گھٹیا کام ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ سفارش کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا۔ یہ کوئی کم منصب ہے یار، کسی افسر کو نہیں کھڑا کیا، وزیر کا باپ مرے گا تب بھی آپ سفارشی بنو گے، خود وزیر مرے گا آپ سفارش کرو گے، کوئی بڑا وزیر آ کر امامت نہیں کرے گا، جنازہ نہیں پڑھائے گا، اتنا بڑا آپ کو منصب دیا، مسلمانوں میں اتنی عزت بخشی، تو اس کی قدر کیجئے۔ تو امام مسجد میں ہونا چاہیے، جو امام دعوت اسلامی کے نہیں ہیں ان کو ہٹانا ہماری منزل نہیں ہے، ان کو ہٹانا ہمارا طریقہ کار بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی مضبوط رکھنا ہے، اس امام کو مضبوط رکھنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر وہ بھی جمے رہے، اور جو مسجدیں خالی ہوں تو اس میں بے شک ہم نے امامت کرنی ہے، ہمیں کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ سازش کر کے کسی سنی امام کی معزولی کے بلا اجازت شرعی اسباب نہیں کرنے، یہ بالکل اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، کیوں دعوت اسلامی سارے سنیوں کی ہے، صرف ہر امام والوں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ جو بھی امام ہے سنی ہے، اور شرعی طور پر اس کو جب تک معزول کرنا واجب نہیں ہے ہم نے اس میں اپنا سر مارنا نہیں ہے، اور ہم پر اگر واجب ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، وہ تو واجب ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اس کی نوبت آتی بہت کم ہے، سارے سنی اماموں سے بنا کر رکھنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض جگہ اماموں کے بھی گروپ ہوتے ہیں، تو یہ فلاں گروپ، تو یہ فلاں مدرسے کا گروپ، تو یہ اتاری گروپ، اتاری گروپ کوئی گروپ نہیں ہے، بالکل یہ گروپ نہیں ہے، اپنی طرف اجازت بھی نہیں ہے، بس یہ سارا سنی گروپ ہے۔ تو ہم سب یعنی کہ سنی جو ہے نا وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے جمے رہیں، میری یہ مطلب خواہش ہے۔ ہاں کسی بھی سنی امام سے مجھے چڑ نہیں ہے جبکہ اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو۔ دعوت اسلامی سے تھوڑا بہت ناراض ہوتا ہے بعض امام، تو اس کو بھی اپنا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا موقع ملے، کوئی صورت بنے کہ یار اس کی صفائی ہو جائے، اور کئی اماموں کی صفائیاں ہو چکی ہیں، وہی حکمت عملی سے کبھی ان کو اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی میل ملاپ ہوتا ہے، کبھی ذمہ دار عیسائی بھائی جا کے ملتے ہیں تو ان کی ترکیب بن جاتی ہے۔ جان بوجھ کر کوئی ہم سے دشمنی کرے یہ ہم کسی پر بدگمانی کر نہیں سکتے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ جاتی ہیں دماغ میں، تو ان کے بھی جبکہ شرعی طور پر وہ امامت کے اہل ہے تو اس کا تختہ الٹنا شرعاً بھی جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ہم کوئی سنیوں کی مسجدوں میں قبضے کرنے نکلیں، تو شرعاً جب جائز نہیں تو ہم کیوں کسی کے مسئلے پر قبضہ کریں گے؟ جو خالی ہے وہاں ہمارا کام جو ہے نا مارا ماری، تخریب کاری یا تخریب کار جو ٹولے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ اسکیمیں بنانی نہیں ہوتی، یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیوں شریعت کے دائرے سے ہٹ کر جو کام کریں گے نا جس میں ہمارے ملک کے بھی قوانین ٹوٹیں گے، شریعت کے قوانین بھی ٹوٹیں گے، نقض امن بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف سے، تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی پالیسی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام الحمدللہ 195 ممالک میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ کیسے پہنچا؟ ہم پورا امن ہیں الحمدللہ، اور یہ پالیسی ہماری برقرار رہے گی، اپنی کرسی مضبوط رکھیں گے امامت کی، یہ جانی نہیں چاہیے، اور کمیٹی ہلنی نہیں چاہیے، سنیوں کی کمیٹی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کو تکلیف نہیں آنی چاہیے، نہ کمیٹی سے آپ کی ٹھنی رہے، کمیٹی سے بنی رہے، یہی کرنا ہوگا، جہاں ٹھنی وہاں پھر آپ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ نمازیوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنی ہے، اپنا کردار ستھرا رکھنا ہے، پھر مزید یہ کہ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی آپ کو اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی لے کر چلنے والا شخص ہی پہلے امام تھا مسجد کا الحمدللہ، تو اور بھی اسلامی بھائی تھے، ظاہر اکیلا آدمی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن نمایاں تو امام ہی ہوا نا۔ تو اس طرح یہ کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امامت پہ رہ کر دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ درس دے سکتے ہیں، اور دیتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، آپ تکبیر تحریمہ
آپ سلسلے وار تکبیر تحریمہ کا بیان کریں، آپ سلسلے وار قیام کا بیان کریں، آپ رکوع کا بیان کریں. اگر میں نے یہ اور وہ کیا ہوتا نا تو ابھی اتنے اماموں کو میں شاید جمع نہ کر سکتا. یہ سب بے تاج بادشاہ بیٹے ہوئے اپنے اپنے علاقے کے. الحمدللہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. کہ ایک شخص اگر امامت پر آ رہا ہے یا اس کو امامت کرنی ہے تو وہ کم از کم کن کن مسائل کو سیکھنے کے بعد مصلی سنبھالے؟ بھائی چاہے مدنی ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، اگر انہوں نے امامت کورس نہیں کیا نا تو میرا مشورہ ہے کہ ان کو امامت کورس کر لینا چاہیے. امامت کورس کر لیں، امامت کے مسائل سیکھ لیں، ظاہری باطنی آداب سیکھ لیں. احیاء العلوم جلد اول میں بھی امامت کے کافی آداب مسائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ لیں. اگرچہ وہ شافعی مسائل ہیں اس میں، لیکن کہیں کہیں ہماری طرف سے علمیہ کی طرف سے اس میں وہ حاشیہ بھی ہے. تو اتنا علم تو اب ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ پھر بھی اہل علم ہیں کہ جہاں آداب ہیں، قلبی آداب، خشوع کے آداب، تو وہ تو چل جائیں گے. جہاں بھی فقہی مسئلہ لکھا ہو تو اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک حنفی اپنے مفتی صاحب سے دارالافتاء سے اس کو مطلب وہ آپ معلوم نہ کر لیں. تو اس طرح اس کو پڑھیں. بہار شریعت میں بھی امامت کے مسائل موجود ہیں. تیسرے حصے میں جماعت کے تعلق سے تو امام کا بھی ہے، مقتدیوں کا بھی ہے، یہ سب یہ اس میں پڑھایا جاتا ہوگا نا. امامت کورس میں تو سب پڑھایا جاتا ہوگا. اماموں کو تو رٹے ہوئے ہونے چاہیے اس میں، کیونکہ وضو کے مسائل پھر بہت باریک باریک مسائل. ذرا امامت کورس میں بھی ہر مسئلہ تو نہیں پڑھایا جائے گا. نہ یہ دعویٰ ہو سکتا کہ بہار شریعت میں ہر مسئلہ موجود ہے. یہ دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا، صدر الشریعہ نے بھی. تو اس طرح مطالعہ، پھر وہ جو کتاب الصلاۃ اس میں فتاوی رضویہ شریف میں بھی بہت سارے فتوے ایسے ہیں کہ جو بہار شریعت میں نہیں ملیں گے وہ مسائل. ان سب کا مطالعہ کرے، اپنی نماز چیک کروائے. پھر کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتے ہیں لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ان مسائل پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. 10 انگلیاں جیسے قبلہ رو رکھنا، پیٹ لگانا، شاید اکثریت آپ میں سے نہیں لگاتی ہوگی. یہ مشاہدہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہے. اس کے لیے آپ کسی سے چیک کروائیں، غور کریں اپنا پنجہ. یہ چھوٹی انگلی چھٹک جاتی ہے، چھوٹی انگلی اگر توجہ نہیں دی ہے نا وہ نہیں لگتی. سنت یہ چھوٹ جاتی ہے. واجب اگر ادا ہو بھی گیا تو سنت کائے کو چھوٹے ہوئی. تو یوں کوشش کیا کریں کہ 10 انگلیاں قبلہ رو ہو جائے. پھر ناک کی ہڈی میں بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہوگی، پیشانی نہیں جمتی ہوگی، جو کہ ضروری ہے ورنہ وہ نماز کے مسائل ہو گئے. تو یہ اس پہ تھوڑا حساس بننا پڑے گا. اصل ایک تعداد ہے جو حساس نہیں ہوتی یار، غفلت کرتی ہے. جلسے میں تو بیٹھنے کے حوالے سے جلسے میں یہ ہماری قوم بیٹھتی نہیں ہے، یہ اجتماع کی عادی ہے. جی ہاں، جلسہ جو ہے نا 2 سجدوں کے درمیان، یعنی میں اگر کہوں نا مبالغہ کر کے تو شاید 99% جو ہے نا وہ پورا بیٹھتے نہیں ہوں گے. جب یہ امامت کرتے ہیں نا تب بیٹھتے ہیں. تو یہ بیٹھتے ہیں، اکیلے پڑھتے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امام صاحبان، میں نے بارہا نوٹ کیا ہے کہ تو جا میں آتا ہوں. سجدے کے بعد یہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کما حق ہو نہیں کرتے، واجب ادا نہیں کرتے. اب کبھی نوٹ کرتا ہوں تو میں انفرادی طور پہ سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ اب میرے ہی اتنا ہی بھائی ہوتے ہیں، یہ مان جاتے ہیں، ظن غالب آ ہی جاتا ہے کہ مان جائیں گے میری بات. میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں سب کی نمازیں تو چیک نہیں کرتا پھرتا نا، نہ سب میرے قریب ہوتے ہیں نہ میں ان کے قریب ہوتا ہوں. عبس میں تو وہ 999 فی 1000 مبتلا ہوں گے، جو کہ مکروہ تحریمی تک لے جاتا ہے. یعنی عبس عادتاً مکروہ تحریمی، اس کا تو پریکٹیکل کر کے بتایا تھا نا. یہ صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے، وہی تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوم اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. بہرحال تو یہ کیا کرتے ہیں سجدے میں، جیسے کہ سجدے سے
यानी कि रुकते नहीं है। सुभान अल्लाह की कदर, ये सजदे से उठा, सुभान अल्लाह, कुछ रुका ना, मैं इतना रुकते नहीं है यार। अच्छा, अब ये अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये भी पढ़ा गया ना, वो हरकत भी। तो ये एक मेरा ख्याल अगर शायद 99% यार, जब इनको जल्दी होती है, जब जल्दी नहीं होती तो कुछ वो चांस रहता होगा, लेकिन नमाज में उमूमन होती ही जल्दी है, दिल लगता ही कब है। समझ में ये आता है कि लिखा हो सीधा बैठना, तो सीधा बैठेगा, और सुबहान अल्लाह की कदर, तादील के माना ही ठहरना है ना, तो वो ठहरना मतलब एक तादाद है जिनमें पाया नहीं जाता। अगर इमाम भी यही कर रहा है तो बनेगा क्या यार नमाजों में। अब कौमा में समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो दौरान हरकत ही पढ़ना है, ठीक है ना। और हमिदा की हा जो है ना, वो जो पूरे खड़े हों उसमें ख़त्म हो, तो यानी कि खड़े होते ही ख़त्म हो जाए। और अब अगर पूरा खड़े होते हुए रब्बना वलकल हम्द कह लेना, तब तो वो कोमा का वाजिब अदा होना समझ में आ रहा, लेकिन उसमें ही बात होगा वो हरकत जारी रहती है। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सजदे में जाकर अल्लाह अकबर, या अधूरे रास्ते में अल्लाह अकबर शुरू होती है, सजदे में ख़त्म होती है। ये क्या अलिफ जो है वो जब झुकना शुरू करे सजदे में जाने के लिए, तो अल्लाह अकबर का अलिफ शुरू कर दे, और अब अल्लाहु अकबर जब सजदा पूरे सजदे में गया तो रा जो है ना वो ख़त्म हो। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गो ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है। तकबीर इंतकालात जो है, लेकिन ये कि ये दो सजदों के दरमियान बैठना, एक सुबहान अल्लाह की कदर ये वाजिब, कौमे में एक सुबहान अल्लाह की कदर, सीधा खड़ा रहना, इसमें भी सीधा बैठना, ये वाजिबात है, लेकिन क्या करें, है ही नहीं, आदत ही नहीं है। अच्छा, आप बोल दिया, असर से गुजर गया, याद नहीं रहेगा, आदत नहीं। फिर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हुए ठीक है ये कर भी रहे अगर एहतियातें, अकेले में यार इतनी स्पीड होती है इस टाइम भाइयों की नमाज की कि कौन किसको समझाए, उमूमन गाड़ी तेज भाग रही होती। अब आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन जब बयान करते हैं तो तादाद कम नमाजियों की मस्जिद के अंदर होती है, तो ऐसी क्या हम हिकमत अमली करें कि लोग मसाजिद के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा बयान के अंदर शिरकत करें? आज जल्दी आइएगा, मैं इंशाअल्लाह वुज़ू का तरीका बताऊँ, देखिए फिर अधूरा रह जाएगा। ये दावत आपने इनफिरादी तौर पर मुक्तदियों को देनी है, फ़ोन घुमाना है, देखिए आज जल्दी आइएगा, आज वुज़ू का तरीका, आज मैं नमाज जनाजा का तरीका बताऊंगा, इतने बजे बयान शुरू होना है। आप देखें तादाद ना बढ़े तो मुझे कहना, खतीब फ़ोन करे, जी हाँ, मेरा बयान है, दरवाज़ा बयान बजाए, जी हाँ, मैं बयान करूंगा, आप आना जल्दी। मैं बयान फरमाऊंगा, बिल्कुल फरमाऊंगा, क्या अब हम फरमाऊंगा, अरे तशरीफ लाए होंगे, कहाँ समझते हैं, बिल्कुल फ़ायदा होगा कि आज मेरे बयान में आना। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो इसको बोलेंगे कि मैं करता है, मेरे को हरज नहीं लगती, क्योंकि खतीब का वजन पड़ेगा और किसी का वजन कम पड़ेगा। अब वो धुआंधार जो खिताब है ना उसमें लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन याद इतना रहता नहीं है। बाज होंगे जो तफसीर बयान फरमाते हैं, उनको तफसीर बयान फरमाते, मगर कुछ तो फिर वो यानी के चूंकि तफसीर सिरातो जिनान में लिखा है, मगर मैंने रूहुल मानी में पढ़ा था कि रूहुल मानी ने इस मकाम पे ये लिखा है, और रूहुल बयान ने वहाँ ये हिकायत बयान की है। नहीं, चूंकि चुनाचे मज़ीद तफसील के लिए आप फला तफसीर की तरफ रुजू कीजिए, और तफसीर नईमी ने तो बस ऐसा लिख दिया कि बस ख़त्म कर दिया। मैं आपको दो मदनी फूल बयान कर देता हूँ, आइए फिर सिरातो जिनान में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कुछ तो तसहील के नाम पर ही कुछ होता होगा। नहीं, वैसे माशाअल्लाह तफसीरुल जिनान जो है
अगर बे आईने ही पढ़ के सुनाते हैं फिर तो मदीना मदीना। जोशीला खिताब जो होता है ना, इसकी मिसाल अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने यूँ दी है कि एक लुटेरा किसी शख्स को देखता है कि उसके गट्ठड़ कंधे पर लदा हुआ है, उसने अपना डंडा मारा, बे बोल इसमें क्या है, तो मारा डंडा तो छना का हुआ। तो वो पोटली उठाने वाले, गठरी उठाने वाले ने कहा कि पहले इसमें कांच की चूड़ियां थी, अब कुछ नहीं है। तो इन्होंने वो मिसाल दी है कि इसी तरह जोशीले खिताब में होता है कि बंदा महव तो हो जाता है, उसमें गुम तो हो जाता है, लेकिन वो याद उसको कुछ नहीं रहता, और सीखने को आम तौर पे उसको कुछ मिलता नहीं है। ये मिसाल दी थी। तो वाकई वो दाड़ 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 स्पीड के साथ वो बयान जब होता है ना, वो मुकफ़ा मुसज्जा उसके जुमले होते हैं, अल्फाज होते हैं, रदीफ काफ़िए, वो मतलब तो आदमी कुछ देर के लिए उसमें मह हो जाता है। तो उसको सीखने को क्या मिला ये नहीं। मेरे अगर किसी ने शुरू के बयान सुने हो, जब मैं मस्जिदों में जाता था तो बारहा ऐसा होता था कि नमाज के बाद खुद ही खड़े हो जाना है, खड़े होकर प्यारे इस्लामी भाइयों बकिया नमाज के बाद तशरीफ रखिए, मैं इंशाअल्लाह वज़ू का तरीक़ा बताऊंगा, मैं नमाज का तरीक़ा बताऊंगा, नमाज जनाजा का तरीक़ा बताऊंगा। इस तरह के भी ऐलानात मैं करता था, तो लोग बैठ जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते दावत इस्लामी को पर लगकर मदीने की तरफ उड़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं भी इसी तरह वो धुआंधार खिताब करके आ जाता तो गालिबन ये सूरत बनती नहीं, ऐसा लगता है मुझे। आप जैसे फरमाएं, क्या ख्याल है आपका? न धुआंधार अगर खिताब होता तो लोग अश तो करते, जोशीला खिताब करना भी मुझे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी जानता हूँ, मैंने किए भी हैं, ज़ोरदार तकरीरें की हैं मैंने जब की हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो मैंने फ़ायदा देखा वो मुअतदिल अंदाज में, इफ़ाम व तफ़हीम वाले अंदाज में फ़ायदा ज़्यादा होता है और आदमी को समझ ज़्यादा आती है। तो आप में होंगे धुआंधार मुकर्रिर होंगे, शोला बयान मुकर्रिर होंगे, यहाँ तक कि इनको जब सवाल का मौका मिलता है ना, ये जो बिरादरी आई हुई ना, ये सवाल भी धुआंधार अंदाज में करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी किताबें अब तो इतनी है कि इनका शुमार करना मुश्किल हो गया। इनको पकड़े यार, तखरीज शुदा है अब तो, तखरीज शुदा तो ज़ाहिर है कि वो कौन सी किताबें तखरीज शुदा है, बहुत मुश्किल से आपको तखरीज शुदा किताबें मिलेंगी। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी, यानी क्या कहते हैं, नेमत गैर मुतरक़बा की हैसियत से हमारे सामने इतनी तखरीज शुदा किताबें हमें मिल गई अल्लाह की रहमत से। बापा ये बाज़ नमाजी हजरात जो सुनने वाले होते हैं बयान, तो वो एतराज़ करते हैं कि आप ये क्या देखकर बयान करते रहते हैं, आपको ज़बानी बयान अभी करने नहीं आया। हार कबूल कर लें, क्या है इसमें। मैंने तो मुल्तान में जब बड़ा इज्तिमा होता था सहरा मदीना में, मुझे तो याद ही नहीं कभी मैंने ज़बानी बयान किया हो, कभी मुझे याद नहीं है। मैं भले लिखता खुद ही था, खुद ही तैयार करता था, हिकायतें उठाता था, रिवायतें उठाता था, पेस्टिंग करता था, फिर वो डायरी पकड़ता था और हवा से बातें करता हुआ गुजर जाता था। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आपको बयान नहीं आता है। तो आपको कहते हैं तो आप बोलो नहीं, यहाँ पर हम नहीं आता। यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं, जो देख कर बयान करने वाले हैं यहाँ इस वक्त रमज़ान हाल में मौजूद, और जो वाकई देख कर बयान करते हैं जुम्मा में या दीगर मौके, किसने या कितनों ने आकर किसको कहा है कि यार आप देख कर बयान क्यों करते हो? एक को एक ने, मगर ये अशाज़ो कल मखदूम आप ही के साथ हुआ ना, सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना। किस किस के साथ हुआ ऐसा? पापा मुझे इसका बरअक्स जो है
معاملہ ہے. یعنی مجھے خود ایک مستند عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ میں بغیر دیکھے ابھی میں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے, تو مجھ سے ان کے بعض نمازیوں نے یعنی انہی سے کہا کہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ آپ تیاری بیان کی نہیں کرتے کیا؟ پہلے آپ تیاری کر کے آتے تھے اور دیکھ کر آپ بیان کرتے تھے, اب تو آپ بغیر دیکھے بیان کرنا شروع کر دیا, تو آپ کو وقت نہیں ملتا تیاری کرنے کا؟ نہیں ویسے یہ بہت دیکھو نا, آخر دعوت اسلامی اتنی اٹھی, شروع سے میں دیکھ کر ہی تقریباً شروع سے میری پرانی ڈائری ابھی میرے پاس رکھی ہوں گی, ابھی وہ ادھر ادھر سے وہ کاپیاں کرا کے میں ٹکڑے لگاتا تھا. تو کوئی ایسا ایک بار مجھے ایک لیٹر آیا تھا مرکز الاولیاء سے, کہیں میں نے بیان کیا تھا, تو ایک لیٹر مجھے ملا تھا بائی پوسٹ. اس وقت تو سارے لیٹر بھی مجھے پڑھنے ہوتے تھے, جواب بھی مجھے دینے ہوتے تھے, کام مجلس سے کچھ بھی نہیں تھا یہ. تو اس کو کہ تم نے یہ کیا مطلب دیکھ کر بیان کرتے ہو, اور اب تمہاری لوگ دوسرے نقالی کریں گے یا کرتے ہیں, اور یہ انداز یوں ہے کر کے ایک ہی. اب اس کو کچھ نہ کچھ میں نے جواب دیا ہوگا, اب یاد نہیں کیا جواب دیا مجھے. ایک یہ ہوا ضرور ہے, تو اب یہ کہ ایک کی وجہ سے میں اپنا سارا انداز تبدیل کروں. تو یہ آپ مطلب اگر کوئی سمجھا سکتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ ہے کہ آپ نے بھی ایک بار دیکھ کر بیان فرمایا ہے, اور اس کے تحت پھر حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کو اعلیٰ حضرت کی انکساری پر محمول کیا ہے. یہ ہے ایک واقعہ. اچھا, اور پہلے کے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے, محدثین ہوتے تھے, ان کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے. ان کو مع اسناد سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ازبر ہوتی, حفظ ہوتی. تو وہ, اور اب یہ کہ چونکہ ہمارا حافظہ کمزور, آپ یہ اعتراف کر لیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر بیان کریں تاکہ ہم غلطیاں ہم سے نہ ہوں. ہم زبانی کریں گے تو ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں, تو ہمیں ڈر لگتا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے کہنے, مطلب اگر نرمی سے سمجھائیں گے نا کہ شرعاً اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے, کہ ہم کو مطلب علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دیکھ کر بیان کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں, بلکہ حفاظت اسی میں کہ دیکھ کر کریں. آسانی بھی بہت ہے یار, تیاری کرنے کا بھی اتنا مطلب ہے کہ وہ ٹینشن نہیں ہوتا. کوئی سا رسالہ پکڑ لیا بھائی, وہ آج اس کا بیان کرنا ہے, وہ تیل ڈالنے کی فضیلت مثال کے طور پر, تو اب وہ اپنی سنت اور آداب نکال لی اور اس میں سے کھولا اور بیان شروع کر دیا. عقیقے کا بیان کرنا ہے, وہ عقیقے کا رسالہ پکڑ لیا, ہاں ایسے خوش ہوں گے کہ یاد کرو گے. سنت ہی سنت ہے. غالباً اگر یہ ہم کریں گے, جیسے نماز کا احکام کتاب اٹھائی, اب اس کے پہلے صفحے سے لے کر آگے تک بڑھتے چلے جانا ہے. غالباً جمعۃ المبارک کی اگر صرف بات کریں تو 12 سے زیادہ جمعۃ المبارک اس میں, اور اس کے آخری 1 یا 2 منٹ رہ جائے نا, جب آپ بولیں گے یار اب نمازی ہوتے ہیں, تو 163 مدنی پھول جو رسالہ ہے, اس میں سے 1, 2 یا 3 یہ جو آپ کو وقت ملے سنت اور آداب مدنی پھول بیان کر دیں, اور بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو پھر اپنا مطلب مواد کا ٹینشن ختم ہے یار, اتنا مواد کرتے ہوں گے اس طرح. کون کون کرتا ہے رسالوں سے بیان اپنے؟ تو یہ میرا خیال ہے آپ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ویسے دو ہاتھ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس میں, مطلب خطیب شعلہ بیان. حدیث جو ہوتی ہے حدیث صحیح, اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ راوی عادل ہونے کے ساتھ ضابط ہونا چاہیے, اس کا ضبط ہونا چاہیے. وہ جو ضبط ہے یعنی اس نے حدیث کو یاد کیا ہوا ہو. اس کی محدثین نے 2 قسمیں کی ہیں, ایک ضبط کتاب ہوتا ہے, دوسرا ضبط صدر ہوتا ہے. ضبط صدر یعنی جس نے زبانی یاد کر لی, اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ضبط کتاب ہوتا ہے, یعنی جس وقت اس نے اپنے شیخ سے حدیث سنی, استاد سے حدیث سنی, اس وقت اس کو لکھ لیا. اور محدثین کی بہت بڑی تعداد اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے, رجال کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ اپنی کتابوں سے دیکھ کر حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے.
یعنی ہزاروں حدیثیں ان کو زبانی یاد ہوتی تھی سند کے ساتھ، لیکن وہ کتاب جس میں انہوں نے شیخ سے سن کے لکھا تھا اسی کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ صحیح حدیث کی ایک شرط ہے. یعنی اگر اس انداز میں بھی کوئی راوی بیان کرتا ہے تو اس کا درجہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کے حافظے کیسے ہوتے تھے؟ اور باقاعدہ اس کا پورا فن ہے کہ اگر کسی کی کتابیں ضائع ہو جاتی تھی تو بہت سے محدثین حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ یاد ہوتی تھی لیکن احتیاط برتتے تھے اس میں. اگر ہمارا یہی امام اسلامی بھائی درس فیضان سنت خود اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت، اور اس طرح کے کم از کم اگر ممکن ہو تو ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ، پھر وہیں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ترکیب ہو، مدنی مذاکرے کے لیے اگر یہ کوشش کریں تو وہیں سے ترکیب ہو، تو پوری کی پوری دعوت اسلامی ہم میں دعوت اسلامی ہے. اب ہم پورے دعوت اسلامی میں آ جائیں، صدائے مدینہ کی ترکیب یہ ہو تو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، خود ہی یہ سب مطلب 1-2 جیسے کہ ترغیب، ہم سراپا ترغیب بنے، ہمیں یہ کہنے کی بھی حاجت نہ ہو، اور ہم ہوں، ہمارے مدنی کام ہوں اور ہمارے مقتدی ہوں. ہمارے فجر کی نمازیوں کی ہم دیکھ لیں کہ 1 یا 1.5 صف برسوں گزر کے ہم 1.5 کی 2 صف نہیں کر سکے. امام نے از خود اپنے مقتدی بڑھانے میں اپنا کیا کردار ادا کیا. مقتدیوں کا اس طرح مطلب کہ درس میں بیٹھے ہیں، پھر ان کا ذہن بنائیں، اگلے روز یہ صدائے مدینہ لگا کر اپنے مقتدی آپ کے بڑھیں گے، نمازی بڑھیں گے، مسجد پر و تحریک ہماری آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ انداز بابا اگر مل جائے، یہ ہوں گے اس میں ماشاءاللہ، اگر کوئی ایسے ہوں تو مزہ آئے گا بابا. مدرسۃ المدینہ بالغان کون کون پڑھاتے ہیں؟ مرحبا، دیکھو کتنے الحمدللہ. درس کون کون دیتا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے. صدائے مدینہ نیچے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، صدائے مدینہ والے بھی الحمدللہ. میں نے بھی شاید یوں سینکڑوں بار دی ہوگی صدائے مدینہ. فیضان مدینہ اپنے گھر سے آتا تھا پیر کالونی سے پیدل چل کے فجر کی نماز کے لیے، اور میرے ساتھ صاحب بھائی بھی ہوتے تھے، میرے بچے بھی چھوٹے تھے جب ہوتے تھے، تو ہم لوگ مل کے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے فیضان مدینہ فجر کے لیے آتے تھے الحمدللہ. تو یہ کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں کوئی ہے؟ واہ مرحبا. ان میں بھی 2-3 مرتبہ مرحبا، ہفتے میں 3 بار نا. نہیں میں تو ان کو مطلب کچھ اور دینے لگا تھا. تو جو نہیں کرتے وہ بھی اگر درس شروع کر دیں، فیضان سنت کا درس. ایک اور چھوٹی سی عرض یہ کرنی تھی کہ علماء کرام ہمارے الحمدللہ یہاں اکثر موجود ہیں، تو ایک یہ بہت بڑا المیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مقتدیوں کو اور کمیٹی کو متاثر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک یہ عادت نہیں جاتی کہ ہم نماز سے صرف 2 منٹ قبل، جماعت سے 1 منٹ قبل، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت شروع کر دیتے ہیں، تب امام آتا ہے. نہ تو سنتوں کی خبر ہوتی، پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر یہ اعتراضات بھی سنتے اکثر کمیٹی کے، بعض اوقات مقتدیوں کے بھی، کہ امام پہلے سے موجود ہو مصلی پر، تو اس سے کچھ لطف اور ہوتا ہے. یہ اصل واجب تو نہیں ہے کہ امام پہلے سے موجود ہو، لیکن تنفیر عوام سے بچنا چاہیے. لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے، امام نہیں ہوتا نا، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور گھڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بدزن ہوتے ہیں، پھر باتیں بھی کرتے ہوں گے. تو یہ لوگوں کو بھی گناہوں سے بچایا جائے. کہ بعض بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ اس لیے عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے کہ لوگ گناہوں میں پڑیں گے، بدگمانیاں کریں گے کہ یار یہ کماتا تو نہیں، اس کے پاس اتنا عمدہ لباس آیا کہاں سے، اس لیے وہ پرانا لباس پہنتے تھے. ہے بزرگوں کی شفقتیں عوام پر گناہوں سے بچانے کے لیے. تو یہ اب امام کے بارے میں بدگوئی کر کے گناہوں میں پڑیں گے، تو یوں بھی امام کو اس کا ثواب ملے گا کہ میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ میرے مقتدی جو ہیں یہ گناہوں میں نہ پڑیں، میری برائی نہ کریں. اور سنتیں ظہر کی، سنت قبلیہ، یہ تو فرضوں سے پہلے امام کے لیے زیادہ تاکید ہے. اگر امام سنتیں پڑھے بغیر جماعت کروائے گا تو یہ اس نے برا کیا، اور اگر عادت بنائی تو گناہ گار ہوگا. تو اس کے لیے سنت موقدہ ہے امام کے لیے
کہ سنت قبلیہ پہلے پڑھ لے. تو فجر کی سنتوں کی تو عام طور پہ پتہ ہے کہ سبھی کے لیے اس کی تاکید تو موجود ہے. ظہر کے لیے امام کے لیے تاکید خاص ہے. تو یوں اچھا امام ہو سکتا ہے اپنے حجرے میں پڑھ کے آتا ہوگا, اس نے زن کون رکھے گا, یہ آپ رکھیں گے, میں رکھوں گا, یہ رکھیں گے, کیا عوام رکھیں گے؟ عوام تو یہ بولیں گے کہ مولانا سنتیں اس نے نہیں پڑھی, ہم نے تو نہیں دیکھی. تو یہ پھر یہ بیچارے بدگمانیوں کے گناہوں میں پڑیں گے. کبھی کبھار ہو, اگر حجرے میں یا کمرے میں کہیں پڑھ کے آ جائیں, کبھی کبھار ہو, اکثر اگر پڑھ لی جائے. حالانکہ اس میں بابا بعض اوقات افضل یہی ہے کہ اپنے ادھر سے پڑھ کے یہ نکلے. لیکن اب حالات ایسے تبدیل ہیں, یا کوئی ایسا قرینہ رکھے جس سے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اندر سنتیں پڑھتا ہے. یا تو یہ ہو جیسے پانی کھڑے ہو کر پیا تو یہ سمجھا دے کہ میں نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے, جبکہ ہو آب زمزم, ایک سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اس طرح کوئی ایسا کام کرے کہ جو مطلب اس نے شرعاً درست کیا یا افضل کام کیا, لیکن عوام کو نہیں پتا, تو عوام کو بتاتے تاکہ بیچارے وہ بدگمانیوں میں نہ پڑیں. تو یہ اماموں کی بے احتیاطیوں کا تو اب کیا کہیے, مطلب قرضے مانگیں گے, وقت سے پہلے تنخواہیں مانگیں گے, ایڈوانس تنخواہیں مانگتے ہیں. اب یہ جائز ہے, وہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے, یہ ہم نے پوچھ لیا ہے امام سے کہ یوں نہیں بول سکتے, امام کو یوں نہیں بول سکتے. ارے بھائی نہیں بول سکتا, یوں تو بول سکتے ہیں. ٹاٹا کمیٹی والے ایک وقت آتا ہے کہ پھر ٹاٹا کرتے ہیں, اس پہ پھر دارالفتہ نہیں بچا سکتا. بونس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ تم للہیت کہاں یار, کہ جب یہ کہ اصل مذہب پر تو تنخواہ ہے ہی حرام امام کی, اصل مذہب پر. لیکن اب چونکہ متاخرین نے اجازت دی ہے ضرورتاً, تو یہ اجازت جمع مال کے لیے نہیں ہے, یہ حاجت ہے, اس کی مجبوری ہے کہ لوگ بغیر پیسوں کے پڑھاتے نہیں ہیں, اس لیے اجازت دی ہے. یہ اجازت ہے, تنخواہ لینا کو واجب قرار نہیں دیا. تو اس کے لیے لڑتے ہیں, تنخواہ کے لیے لڑکتے ہیں بعض امام, کہ زیادہ تنخواہ کوئی دوسری مسجد والا دیتا تو وہاں بھاگ جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ تنفیر عوام کا باعث ہے. لوگ کتنا برا بھلا بولتے ہوں گے ایسے امام کو, لالچی ہے, پیسوں کا ہے, تو فلاں ہے, تو خدا جانے کیا کیا القاب دیتے ہوں گے. اگرچہ امام نے جائز بھی کیا ہو, لیکن عوام اس بات کو سمجھتے نہیں. اس لیے ہم کو مطلب ہے کہ ویسے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, تو امام کو تو لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور دعوت اسلامی سے بہتر کوئی آپ کے پاس سواری نہیں ہے جس پر آپ سفر مدینہ کر سکیں. ہاں, تو امام کو اسی گاڑی میں بٹھائیں اور مدینے کی طرف لے چلیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اپنی اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ گیریج میں ڈال دیں, ایک ہی گاڑی سوئے مدینہ چلتی رہے. چل مدینہ واپا کر دیں آپ سب کو, چل مدینہ کر دیں. میں سارے اماموں کو کہا چل مدینہ ہونا ہے, زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ کس کس کو چل مدینہ ہونا ہے بھائی؟ آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جو اسلامی بھائی جامعہ والے خصوص آپ نے فرمایا جو 12 ماہ سفر کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, میرا دل کرتا ہے سب کو مدینے لے جاؤں. اب جو اسلامی 12 ماہ کر چکے ہیں ان میں سے ان کو تو آپ چل مدینہ فرما دیں. اچھا, دل کرتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں قلب منقلب بھی ہوتا ہے, سنا ہے نا حدیث شریف میں نے قلب بولتے اسی لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. یہ تو میں نے ایسے وہ چٹکلے کے طور پہ عرض کیا. وہ میں نے کہا کہ میرا دل ہوتا ہے نا, تو اب دل ہوتا ہے کہ میں تو یہ بات تو میں شاید وہ 20 مرتبہ کی اب 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں گا کہ میرا بس چلے تو میں کسی عطاری کو اکیلے مدینے جانے ہی نہ دوں. یہ بارہا میں نے کہا ہے. اس کی وجہ مجھے وجہ جو قریب رہے میرے جانتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ پھر کرتے کیا بیچارے, جو مسائل ہیں, جو حج کے جو باریکیاں ہیں, وہ جو چل مدینہ ہوئے ان کو تجربہ ہے اس کا. کتنی اغلاط ہوتی ہیں وہاں, بھلے کتاب پڑھی ہے لیکن پھر بھی نہیں آتی سمجھ. بہت ساری حکمت عملیاں, بہت سارے آداب ایسے ہوتے ہیں جو اکثر کتابوں میں نہیں ملتے, یا ملتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی, تو اس کی پھر وہ پریکٹیکل ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہ ایک دیوانگی کی بات ہے, سمجھ لو کہ میرا بس چلے تو میں کسی عطاری کو وہ جا مدینہ نہ ہونے دوں. لیکن ذرا میرا یہ کہنا اس بات کی تھوڑی کہ اب عطاری تو مجھے خود تعداد پتہ نہیں ہے,
लाखों लाख होंगे, ये कैसे मुमकिन है? बल्कि हर साल हज पर गालिबन हज़ारों नहीं तो सैकड़ों अतारी तो जाते ही होंगे हज पर, तो वो सब भी साथ नहीं रह सकते, ना सब का इस तरह की सोच होती है, ना सबकी तरबियत मुश्किल है। हम तो जब चल मदीना काफिला बनाते थे तो कितनी तो तरबियत ही इनकी निश्चितें रखते थे, तरकीब से हम अपने मेरे घर में आमतौर पर हम तरकीब रखते थे, मिलजुल के उनकी यहाँ तरबियतें होती थी। इसमें इक्का दुक्का वो गैर चल मदीना में शरीक हो जाते थे बाज़ औक़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा बाद इस्लामी भाई मदनी मरकज़ से इजारा नहीं कराते, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि आप हिसाब किताब बहुत करते हो। क्या आम मस्जिद में भी इजारे के अहकामात में एहतियात करना चाहिए? शरई अहकामात तो ज़ाहिर है कि हर जगह रहेंगे। ये तो वो ऐसा ही हुआ कि बाज़ लोग वो गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करते हैं कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन खुदा तो पूछेगा जहाँ शरीयत के अहकामात तोड़े जाएंगे। तो इसी तरह अगर दावत इस्लामी वाले इजारे के ताल्लुक से मसाइल पर अमल करते हैं, इस वजह से वो क्योंकि वो कमेटी वालों को ये मसाइल पता नहीं होते, तो इसलिए उनसे इजारा करना था कि अपने अंधी जलाते रहें, लेकिन ये अंधी जो है ना कब्र में अंधेरा लाएगी, ये नहीं भूलना चाहिए और आखिरत तबाह होगी इससे अगर शरीयत के हुदूद तोड़ेंगे तो ये तो आप इस पर गौर भी ना करें, बल्कि आप जहाँ भी कमेटी से हो या किसी से हो, हुक्म शरीयत बाकी रहेगा और इसको तर्क करना नहीं है, ये जहन तो बना नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाज़ हमारे अहले सुन्नत वाले वक्ती तौर पे फ़र्ज़ी तौर पे जमात कराने के लिए रुमाल बांध लेते हैं, अमामा शरीफ नहीं डालते और ना ही आम रूटीन में पहनते हैं, तो जैसे ही सलाम फेरा जाता है फ़ौरन मुसल्ले पे दुआ मांगने से पहले उतार देते हैं। तो ये रुमाल के बारे में भी उलमा करम से ये दरख्वास्त है कि मदनी फूल अता फरमाएँ कि ये फ़ौरन उतार देना क्या जायज़ है या नहीं है। चलो भाई, उलमा किराम से सवाल इन्होंने किया है तो दीजिए जवाब इनका। माइक पूछियो बजी ना हस्तान गड़बड़ ना करिए तो नींद नहीं आओ जवाब यार, ये गड़बड़ करिए समझिए। अब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आपने ना उलमा किराम, तो मैं तो खामोश हो गया, कहते कि मैं क्या जवाब दूंगा, उलमा किराम के जुमरे में तो हूं नहीं मैं। हजरत नहीं तो जिसका बेटा आलिम हो उसका बाप आलिम हो ये जरूरी नहीं होता यार। आलिम घर जरूर है लेकिन आलिम नहीं है। बाप का आलिम होना जरूरी नहीं है, बाप परले दर्जे का बाजू का जाहिल होता है और बेटा बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती हो सकता है। तो अब आपने तो मुफ्ती दावत इस्लामी को किसी फोन पे बोला ना, वे मुफ्ती साहब मसला पूछना है मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती फारूक साहब ने बोला होगा कि आप मसला पूछिए। नहीं, मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है और आप मसला पूछिए। तो अब वो मुफ्ती साहब कैसे बोले कि मैं मुफ्ती हूँ, तो यूँ बोला बात वो नहीं हो सकी। वो मुफ्ती का ही मुतालबा करता रहे और कैसे बोलूँगा, क्या करूँ। तो यूँ अब आपने बोला कि उलमा जवाब दें, तब ठीक है, अब जो इनमें उलमा हो जवाब दें, लेकिन वो सब इंकिसारी फरमा रहे हैं इल्ला वाहिद। बापा के जवाब से, पापा वो फतवा रजविया का वो आला हज़रत का फतवा याद आ रहा है, जिसने कहा था कि वो उलमाए दीन या मुफ्तियान कराम किसी की रूह रियायत किए बगैर शरीयत के मुताबिक दें। तो आपने फरमाया कि अगर तुम मुझे कहते तो बात कुछ और थी, लेकिन तुमने ये लिखा है कि मुफ्तियान कराम उलमाए कराम रूह रियायत ना करे, तो फिर आला हज़रत ने जो, तो वहाँ आला हज़रत का एक इस तरह का, तो बुज़ुर्गों की इस तरह की इनकिसारियाँ साबित हैं। बाबा हम तो तालिब इल्म है ना, तालिब इल्म की हैसियत से कौन से दर्जे में पढ़ते हैं आप जामिया के? गलती
جی یہ مبلغ مقصد ایک طالب علم کی حیثیت سے- مبلغ بن گئے آپ. ہاں جی. تو یہ ہے کہ آپ عرض فرما دیں، بس بہرحال الفاظ میں غلطی ہو گئی ہے، معذرت کرائیں. عرض کریں آپ سے، آپ مدنی پھول عطا فرما دیں. شکریہ، بڑی مہربانی. وہ امامہ باندھنا ضرور سنت ہے، لیکن یہ وہ سنت نہیں جس کا ترک برا ہو اور جس کی عادت بنانا گناہ ہو. تو اگر کوئی بغیر امامے کے نماز پڑھتا ہے پڑھاتا ہے گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہ گناہ گار ہے نہ اس نے برا کیا یہ کہیں گے، اس پر کوئی قلم نہیں آئے گا. سمجھے، نماز اس کی بلا کراہت جائز ہے، کراہت بھی نہیں آئے گی بغیر امامے کے. امامت پہ بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی، لیکن فی زمانہ تنفیر عوام کا باعث ہمارے یہاں بنے گا، تو اس لیے امامے کے ساتھ پڑھانی چاہیے. رہا رومال، تو رومال جو ہے وہ اگر 3 پیچ اس کے آ جاتے ہیں تو وہ امامے کے حکم میں ہے، بھلے وہ اس کا نام رومال ہو تو امامہ وہ کہلائے گا. اب اس نے سلام پھیرتے ہی اگر امامہ شریف اتار دیا تو کوئی اس پر گناہ یا کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن چونکہ وہ آپ جیسے مقتدی سے مطلب سمجھ میں نہیں آتی، برا مانتے ہیں، تو اس لیے وہ تنفیر کا باعث بن رہا ہے، عوام میں نفرت کا باعث بن رہا ہے. اس لیے ایسوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ وہ فوراً نہ اتارے، بلکہ اتارنا ہی تو بعد میں اتار دیں کچھ دیر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا، یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرا تو ائمہ کرام کو بعض حضرات خیر خواہی کرتے ہیں، عید کے دن بھی خیر خواہی کرتے ہیں. اب بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی رقم لفافوں میں دیتے، جو لگتا ہے ایسا ہے کہ بلکہ ایک سے اس طرح بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے آپ زیادہ مستحق ہے. تو ائمہ کرام کو بعض ایسے لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں عید کی خوشی میں. تو اب بعض اوقات اس طرح کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب یہ بڑی بڑی رقمیں جو ائمہ کرام کو ملتی ہے اس دوران ختم قرآن کے نام پر یا اسی طرح عید کے موقع پر، ایک سوال تو یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ نکاح وغیرہ ہمارے ائمہ کرام بعض پڑھاتے ہیں، تو اس کی جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے جیسے نکاح کی فیس وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ آیا اجارے پر مبنی ہوتا ہے یا پھر یہ تحفہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اجارہ تو کرتے تو یعنی طے تو کرتے ہی نہیں، بعض اوقات کہتے جو آپ کی خوشی ہو آپ دے دینا. اور بعض اوقات ایسے بھی حضرات ملے کہ بھائی جان آپ کتنی لیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں بس ہماری تو 1000-1500 روپے طے ہوئی ہے. بولا وہ تو تمہارا اسلام بھائی تھا، اس نے 5000 روپے مجھے مانگے تھے جب نکاح ہو چکا. تو اس طرح کی مطلب بعد میں اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. اور بعض حضرات نے اس طرح طے کیا ہوا ہے کہ اگر حال میں نکاح رکھی ہے تو اتنی ہماری یعنی کہ فیس ہے، اور اگر مسجد میں رکھی تو اتنی فیس ہے. اصل وہ پہلے تو وہ کہ وہ زکوٰۃ امام کو دے دیتے ہیں. اگر امام حقدار ہے اور اس کو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اور زکوٰۃ نہیں ویسے ہی عطیہ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں امام کو، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ہدیہ تحفہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں. امام پر کوئی الزام اس پر آپ کے اس سوال کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں امام کو کوئی تہمت بھی لگے، یہ بھی سمجھ میں نہیں رہا کہ یہ عرف ہے کہ لوگ اماموں کی خدمت کرتے ہیں خاص موقع پر. اور مدنی انعام میں ترغیب بھی موجود ہے کہ 112 ورنہ کم از کم 12 روپے تو امام کو ضرور دینے چاہیے. اور پچھلے دنوں کے مدنی مذاکرے میں شاید ہو فیئر میں کسی نے اماموں کی ہمدردی کی تھی. اچھا، براہ راست کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ نے 112 لکھے، یہ بہت کم ہے، بڑھا دو کچھ. تو ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ان سے ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے، اماموں سے علماء کی خدمت کرنی چاہیے. اور رہا نکاح کا اجارہ، جہاں یعنی کہ دلالتاً اجرت ثابت ہے
تو وہاں صراحتاً یعنی طے کرنا ہوگا یہ واجب ہے. تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے سکتا ہے. تو جہاں اجرت لے سکتا ہے اور لینی ہے، اس کو پتہ ہے لینی ہے، اس کو پتہ ہے دینی ہے، تو یہ دلالتاً انڈرسٹوڈ ہے. اب طے کرنا اس اصول کے حساب سے واجب ہو گیا. طے کرے، بغیر طے کیے اس نے اجرت لی تو گناہگار ہوگا، اور دی تو دینے والا بھی گناہگار ہے، لینے والا بھی گناہگار ہے، دونوں توبہ کریں. اس کا مسئلہ یہ ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ مانگے گا نا کہ میں اتنے لوں گا تو لوگ باتیں بنائیں گے. اچھا پوچھتے ہیں آج کل تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جو مرضی سے وہ دے دے نا، فلاں نے 5,000 دیے تھے، پتہ ہے وہ ہمارے مولانا اٹی مارتے ہیں اس کو. یہ طریقہ پھر غلط ہے کہ مطلب جو مرضی ہو دے دے نا، فلاں نے 5,000 دیے تھے، پھر میں 5,000 لوں گا، یا 5,000 پیش کر دیجئے، یا ان سے پوچھ لیجئے. وہ خود شرم آئے تو سیکرٹری بھی رکھتے ہیں نا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے ترکیب بنا لیں. تو وہ حیا کی وجہ سے تو چلو کوئی حرج نہیں، وہ طے کر لے گا کہ کتنے دینے ہیں کتنے لینے ہیں. تو طے کرنا چاہیے، ضروری ہے، جبکہ لینا ہی ہے اور دینا ہی ہے. اور مفت پڑھائیں تو میں نے نکاح بہت پڑھائے ہیں، وکیل بھی ہوتا ہے. ہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جبکہ وکیل، وہ نعت خوان بھی یہی کرتے ہیں نا، اپنا رکھتے ہیں نا ایک پی اے، لیکن وہ نعت خوانی کی اجرت تو حرام ہے. وہ میں نے، مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نکاح کی کوئی اجرت لی ہو کسی سے. میں تو ہوا کھا کے پلتا تھا نا. میں نے بڑے نکاح پڑھائے ہیں، پھر میں تھک گیا یار. اب حال میں نکاح کی فیس کیوں زیادہ لیتے ہیں، مسجد میں کیوں کم لیتے ہیں، یہ میرے تجربے نے، آپ میرے کو پتہ نہیں تھا زیادہ اور کم کا، لیکن اب میرے تجربے میں جو بات آئی نا، وہ لگتا ہے کہ صحیح کرتے ہیں حال کی زیادہ. مسجد میں وقت کی قدر پابندی ہوتی ہے، حال میں گھنٹہ یا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے دولہے میاں کا. تو یوں وہ بھائی ہمارا بہت زیادہ ہے، تم وقت زیادہ لوگ ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ خاص صورت شاید بتا رہے ہیں ان کی ہوتی ہو، کوئی مخصوص نہیں، مسجد میں ہوتا ہے، لیتے ہیں مسجد کا بجلی اور کرایہ اور یہ بول کے لیتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. کیوں مسجد ایک وقف کی مسجد ہے، اور مسجد میں نکاح پڑھانا جائز ہے. نکاح بھی عبادت ہی ایک. مساجد کی کمیٹیاں وہ پرچی نہیں، رکھتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ دادا گیری ہے. دادا گیری بڑی بڑی مسجدوں میں چل رہی ہے. ہاں یہ اچھا، یہ اسی طریقے سے سویم کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو کہ اتنے مسجد کو دینے پڑیں گے پرچی پاڑی، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا کرایہ تھوڑی لے سکتے ہیں یار. مسجد ہے، سب کا حق ہے، جو بھی تیجا کریں 40واں کریں، عبادت ہے، جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ پایا جائے. اصل میں آپ نے جب شہزادوں کی یہاں شادی کے حوالے سے وہ ہوا تھا فیضان مدینہ میں، تو اس میں آپ نے پھر پیش کیا تھا کہ یہ بل کے حوالے سے شاید 12,000 یا ایسا کچھ. فیضان مدینہ کا مجھ سے مانگے گا کون، کسی ہمت ہے یار؟ میں باپا ہوں، آپ کو بتا نہیں، تو میں نے ان کو سکھانا ہے سب. نگران شورا کے بچوں کا بھی ہم نے پیمنٹ کیا. یہ پیمنٹ نہیں کیا ہم نے، مطلب اپنے طور پر زیادہ پیش کیا. اخلاقی طور پر پیش کرنے میں کیا کروڑ روپے دے دے آدمی، لیکن واجب سمجھ کے تھوڑی دیا کوئی کہ یہ واجب ہو گیا اتنے دینے ہم کو. تو مدنی مذاکرے میں ہم نے نکاح کی ہے، اور اس سے دعوت اسلامی کی ایک رونقی تھی، دونوں جو سلسلے ہوئے، اور کوئی اس میں مسجد کو الگ سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، کوئی الگ سے کرنٹ خرچ نہیں ہوا ہے، بلکہ مسجد کی رونق بڑھی، مدنی چینل کی رونق بڑھی، دین کے کام میں کچھ فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے ان نکاحوں سے. اب کوئی حسد کے مارے کچھ بڑبڑ کرے تو اب اس کا تو حل کوئی نہیں ہے، اس کا کیوں اور اس کا کیوں نکاح، یہ غلط بات ہے. نگران شورا بہت ڈرے ہوئے تھے. میں نے جب بولا نا، آخر تک بیچارے بول رہے تھے میں ہوں یار، تو ڈرتا گائے کو یار، تم ہو تو پھر خوف کیا ہے. انشاءاللہ آپ تو نہیں بول رہے نا، میں کروا رہا ہوں نکاح. واقعی انہوں نے تھوڑی، ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ فیضان مدینہ مدنی چینل پر ریلے ہو نکاح. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے بچوں کی خواہش تھی کہ باپا نکاح پڑھائے، تو وہ تو جائز خواہش ہے، تو سبھی کی ہوتی ہے، مگر وہ نسبت اور نگران شورا کی ترکیب سے کوئی چھوٹی موٹی فیس ڈال کے اس بچے پر مٹا دیا اس کو لائن میں.
تو یہ کوئی مطلب میں نے کہا کوئی بولے نہیں، میں ہوں نا یار، ہماری دعوت اسلامی ہے، ہم خلاف شرع کریں بالکل ہماری بالکل گریبان پکڑ لو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو ہماری دعوت اسلامی ہے، ہم کو کوئی کچھ نہیں بولے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے لیے یہ فائدے ہی کا کام کیا۔ اب کوئی آ کر بولے کہ میرا بھی پڑھاؤ نے میرے بیٹے کا پڑھاؤ تو وہ اس کو عوام ہی سمجھا دیں گے مسئلہ۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے اپنا عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے کرایہ بھی مانگا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ میں نکاح میں نے الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھائے ہیں، یہ یاد پڑتا ہے مجھے، بارہا پڑھائے، مختلف مساجد میں جا کر، کبھی کبھی ہال میں جا کر بھی، ہال سے میں بدزن ہوا ہوں، انتظار بہت کرنا پڑتا ہے۔ تو یوں بہرحال میری ترکیب بنی ہے۔ رہا مسجد میں پیسے لینا، میں جب تک نور مسجد میں تھا نا، اس وقت تو مجھے رمضان المبارک میں 27ویں رات کو امام کی حیثیت سے میں نے تراویح میں تو کبھی قرآن سنایا نہیں کہ میں نہیں سنا سکتا، حافظ نہیں، تو مجھے جو اماموں کو عرفاً دیتے ہیں، امام کو مؤذن کو، تو وہ میں نے قبول کیے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے وہ کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا یا تھوڑے زیادہ کوئی بحث نہیں کی یا دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں، مجھے دیتے تھے بطور امام۔ میرے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کے جو ہمارے ایک امام صاحب ہیں تو یہ باپا سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے پھر باپا کو عرض کی کہ باپا وہ ملنا چاہتے ہیں۔ باپا نے کہا خیریت؟ تو میں کہا مجھے پتہ نہیں ہے، تو خیر ترکیب بنی، مجھے ہی لانا تھا، نماز پڑھی عصر کی، باپا کے پاس حاضری تھی، تو میں بھی ساتھ تھا کہ نہ جانے کیا باتیں کریں گے۔ تو بہرحال جب باپا کے پاس حاضری ہوئی تو یہ دو زانوں بیٹھ گئے، تو باپا 15-20 منٹ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے رہے۔ پھر باپا نے فرمایا کہ خیریت آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، کوئی کام تھا؟ تو کہا بس میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر دیں۔ باپا نے دعا کی، انہوں نے ہاتھ چومے اور واپس چلے گیا۔ میں بڑا حیران کہ یہ کیوں آئے تھے، کیا تھا؟ تو بعد میں پتہ یہ چلا مجھے کہ باپا نے جو نور مسجد میں امامت کی تھی اور جتنا عرصہ وہاں پر جو خدمت ہوئی تھی، تو باپا نے کچھ ہی عرصے پہلے وہ تمام رقم جو ہے وہ کمیٹی کو بھجوائی تھی۔ الحمدللہ اس سے زائد میں نے اپنی بہن سے ترکیب بنائی، میں نے دیکھو سب نے مل کے کھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری امامتیں آج تک جتنی بھی زندگی میں ہوئی ہیں وہ فری ہو جائیں فی سبیل اللہ، مگر یہ اب ہو نہیں سکتی۔ اس وقت تو تنخواہ لے ہی لی تھی میں نے، تو وہ 250 سے میری تنخواہ چلی تھی، پھر آخر تک 700 ہو گئی تھی، تو ہم نے 10 سال کا حساب لگایا، اور پھر وہ 72,000 روپے بہن سے لیے میں نے کہ ہم اپنے دے دیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر راضی خوشی سے، پھر وہ میں نے پیش کر دی اور تحریر دے دی کہ اس طرح وہ متولی کو پہنچا دی، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس کو صیغہ راز میں رکھنا ہے۔ تو آپ شاید اس وقت آپ بولتے تھے نا، تو کہ وہ آپ نے لوٹائی تھی رقم، اور تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو اور صیغہ راز میں رکھنے کا لکھا تھا، بولا اس کی تو فوٹو کاپیاں بٹی ہے ہمارے یہاں۔ تو اب یہ کیا یہ فالو کریں گے اس کو، یا وہ ڈونیشن کے لیے اور کیا بونس کے لیے لڑائی کریں گے؟ کیا طے کیا آپ نے؟ مدنی پھول لینے گئے، جس کو جتنا ہوگا انشاءاللہ یہ بھی کریں گے، کفارے میں واپس دے دیں گے۔ ہے تو جائز، تنخواہ جائز ہے، میری اپنی ایک دھن ہے بس یار، اللہ کا کرم، اللہ نے بہت دیا یار، اللہ کا کرم احسان ہے، جو لیتا اس کو بالکل یعنی کہ برا نہیں سمجھنا چاہیے، شرن جائز ہے۔ ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔